أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ. حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں آپ کا میزبان عمار قریشی حاضر خدمت ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان عزیر خان زئی. ناظرین محترم، آج ہم 20واں سحری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. عشاء مغفرت کا اختتام ہے اور آج کے روز عشاء مغفرت بھی ہم سے بچھڑ جائے گا. رمضان عنقریب ہم سے بچھڑنے والا ہے اور رمضان کی جو برکتیں ہیں یہ ہم سے دور ہونے والی ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد نیوز روز کی بنیاد پر آپ کے ساتھ آتا ہے اور لاتا ہے ایک عالم دین، ایک بہترین ثناخواں اور ایک معزز شخصیت، ایک معزز مہمان. آج بھی ہمارے ساتھ حیدرآباد کی ایک عظیم الشان شخصیت، ایک بہترین شخصیت، ایک معزز شخصیت، وہ شخصیت کہ جنہوں نے 5 سال پہلے خدمت خلق کا بیڑا اٹھایا. آپ چیئرمین ہیں عزم نو ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. آپ کی بے شمار خدمات ہیں حیدرآباد میں جو آپ نے کی، نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد سے باہر بھی آپ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے رہے ہیں. 2 سال قبل آپ نے ایک میڈیکل سینٹر کا آغاز کیا، عزم نو میڈیکل سینٹر، جو کہ نورانی بستی میں واقع ہے، جہاں سب سے سستا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جس کی OPD سب سے زیادہ سستی ہے. آپ ساتھ ہی ساتھ مارکیٹنگ مینیجر بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا خود کا کاروبار بھی ہے، پلاسٹک بیگز کا آپ کاروبار کرتے ہیں. میری مراد حیدرآباد کی ایک بہترین شخصیت جو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، عزم نو کے چیئرمین تحسین محمدی بھائی. السلام علیکم تحسین بھائی. وعلیکم السلام. ویلکم کرتے ہیں تحسین بھائی آپ کو ہمارے شو میں ایک بار پھر پچھلے سال کی طرح اس سال. بہت شکریہ. تحسین بھائی کے ساتھ ہمارے ساتھ جو آج عالم دین موجود ہیں، وہ عالم دین حیدرآباد نیوز ٹیم کا حصہ ہیں. 5 سال قبل جب رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز کی شروع ہوئی، جب سے ہمارے ساتھ ہیں.
وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہترین گفتگو فرمانے والے، بہترین تربیت فرمانے والے، بہترین سمجھانے والے، اور ان کی گفتگو کو اتنا آسان کر کر سمجھاتے ہیں کہ انسان کو اپنی ان کی جو بات ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور بہت اچھے انداز سے اپنی بات کو سمجھانے والے حضرت علامہ ارسلان قادری صاحب. حضرت آپ کو بھی آج ہم حیدرآباد نیوز کی جانب سے خوش آمدید ایک بار کہتے پھر ہیں. سے ویلکم کرتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ثنا خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی حیدرآباد نیوز ٹیم کا حصہ ہیں، جنہوں نے حیدرآباد نیوز میں کرم ہے رمضان کی OST بھی پڑھی ہے. ہمارے ساتھ پہلی نشریات جو ہوئی، پہلا روزہ جو ہوا، اس میں انہوں نے یہاں پر لائیو OST سنائی. ہمارے ساتھ یوسف ملک صاحب موجود ہیں. یوسف ملک صاحب، ہم آپ کو بھی حیدرآباد نیوز ٹیم کی جانب سے، اور آپ ٹیم ممبر بھی ہیں، تو آپ کو ہم اپنے سیٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی عزیر بھائی، آج کیا کہیں گے آپ، اپنے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ اور میں چاہوں گا پہلے آپ اسپانسر جتنے بھی ہمارے جنہوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ ادا کریں، اور پھر ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ بتائیں. جی بالکل، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر. اور ماشاءاللہ 19 رمضان تقریباً گزر گئے، اور ہم جو ہے وہ آج 20واں ایپیسوڈ کر رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کا. اور یہ سفر ماشاءاللہ سے خوبصورتی کے ساتھ جاری و ساری ہے. شہر کی بہت مشہور و معروف شخصیات اب تک آ چکی ہیں. کئی عالم دین ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہے. علامہ صاحب پہلے روزے کو بھی ہمارے ساتھ تھے، اور آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اس سے بیچ میں بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، وقت نکالتے رہے ہمارے لیے. یوسف ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو بھی دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کار ہیں ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں، اور تمام دوستوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً جڑتے رہتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں. ہماری جو ٹرانسمیشن ہے کرم رمضان، اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیگر جو احباب ہیں جن کا تعاون ہے وہ ہیں عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، المدینہ فلور ملز، گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، لاسیفہ بریڈ، نزوہ انٹرنیشنل، الفا پراپرٹیز، ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، ہیرل کلیکشن، نوریہ سموسہ، لاسیفہ بریڈ، زینب کوکنگ آئل، اور بھی دیگر ہمارے ساتھ احباب ہیں جن کا تعاون ہے. اس کے علاوہ جو دیگر دوست جن کی طرف سے ہمیں ڈونیشنز بھی موصول ہوتی ہیں، اور ہر سال موصول ہوتی ہیں، اور اس سال بھی ان کی طرف سے موصول ہوئی ہیں، ان کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ بغیر کسی پبلسٹی یا بغیر کسی نام کے اور خاموشی کے ساتھ ہمارے ساتھ انوالو رہتے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینے میں ہماری جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں. تو ہم ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تحسین محمدی شہر حیدرآباد کی بڑی معروف شخصیت ہیں، اور میرا ان کا ساتھ بھی بہت پرانا ہے. جب سے حیدرآباد نیوز کا قیام ہوا تحسین محمدی ہمارے ساتھ ہیں، اور اس زمانے میں عزم نو سے پہلے حیدرآباد تاجر اتحاد سے ان کا تعلق ہوا کرتا تھا. جب بھی ہماری دوستی ہوئی آج سے 5 سال قبل، جب حیدرآباد نیوز کا اجرا ہوا، تو تحسین محمدی سے میرا بڑا پرانا ساتھ ہے. میرے اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. اور عزم نو بھی ہمارے سامنے پروان چڑھا، اور ماشاءاللہ اب ایک تناور درخت بن گیا ہے. تو تحسین ناظرین جاننا چاہیں گے کہ 5 سال عزم نو کو مکمل ہوئے، اور 2 سال عزم نو میڈیکل سینٹر کو مکمل ہوئے. تو اس وقت موجودہ دور میں، موجودہ طور پہ اس وقت عزم نو کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اور عزم نو میڈیکل سینٹر بھی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو عزیر بھائی میں آپ کا اور آپ کی حیدرآباد نیوز کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات بہت محنت کر رہے، نہ صرف اس رمضان المبارک میں بلکہ گزشتہ سال بھی آپ کی ایک بڑی محنت تھی، اور اس کے علاوہ سارا سال آپ جس طریقے سے حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اور ویب چینل ایسا ہے جو اس طرح سے حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں پہ عمار بھائی موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، یوسف بھائی اور علامہ صاحب. میں آپ تمام کا بے حد مشکور و ممنون ہوں. آپ نے سوال کیا عزم نو کے حوالے سے، تو الحمدللہ عزم نو کو بنے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے، جو کہ آپ نے خود جو ہے ہماری ناظرین کو بتا دیا. تو اس میں بہت سارے نشیب و فراز الحمدللہ دیکھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ زندگی کا حصہ ہے. بالکل. تو جن چیزوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، آج الحمدللہ وہ چیزیں ممکن ہوئی ہیں، اور مستقبل کے اندر ان کے اندر مزید ہم جو ہے وسعت دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے عزم نو ویلفیئر میڈیکل سینٹر کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ عزم نو ویلفیئر میڈیکل سینٹر اس وقت پورے حیدرآباد کا سب سے سستا میڈیکل سینٹر ہے. زبردست. جہاں پر ایک سفید پوش آدمی، مزدور، دیہڑی دار آتا ہے، اور اپنے پیسے سے، بات میری نوٹ کیجئے کہ اپنے پیسے سے، مانگ کے نہیں، فری میں نہیں، مفت میں نہیں، اپنے پیسے سے اپنا علاج کراتا ہے. ایک سفید پوش آدمی، ایک خوددار آدمی یہی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے، جس جگہ بھی جائے، اس کا ایک معیار
سفید پوشی کا جو اس نے معاشرے میں قائم کیا ہے وہ برقرار رہے. بالکل. اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ازمین و ویلفیئر میڈیکل سینٹر پر جو سہولیات عوام کے لیے رکھی ہوئی ہیں ان کے جو ریٹ ہیں, ان کی جو قیمت ہے وہ اتنی کم ہے, اتنی مناسب ہے کہ ایک وہ جو دیہاڑی دار مزدور ہے اس کی جیب پر بہت ہلکی ہے. وہاں حیدرآباد شہر کا سب سے سستا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے صرف 200 روپے میں. جنرل او پی ڈی ہے پورے حیدرآباد میں الحمدللہ سب سے سستی, اور مستند ڈاکٹر الحمدللہ جن کے پاس ڈگریاں موجود ہیں وہ وہاں پر عوام کو جو ہے وہ چیک اپ کرتے ہیں جنرل او پی ڈی میں, اور اس کی جو قیمت ہے وہ صرف 50 روپے ہے. 50 روپے میں ایک غریب آدمی کا چیک اپ بھی کیا جاتا ہے, اس کو ڈسپینسری کی دوائیاں بھی فراہم کی جاتی ہیں, اس کو انجیکشن بھی اور سرنج بھی, ساری سہولیات اسی 50 روپے کے اندر ہوتی ہیں. بہت اعلیٰ. اسی کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ او پی ڈی, یعنی کہ جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں ماہر, جیسے ایک تو جنرل فزیشین ہوتا ہے جو عام نزلہ زکام بخار وغیرہ کا علاج کرتا ہے, اسی طرح سے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں عام لفظی زبان میں جن کو بڑا ڈاکٹر کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک شعبے میں اسپیشل ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ کوئی گیسٹرو کا ہوتا ہے, کوئی دل کا ہوتا ہے, کوئی شوگر کا ہوتا ہے, کوئی بلڈ پریشر کا ہوتا ہے, کوئی گائنی کا. تو اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے پاس جو کنسلٹنٹ او پی ڈی چلتی ہے وہ بھی شہر حیدرآباد کی سب سے سستی کنسلٹنٹ او پی ڈی ہے, محض 250 روپے میں. الحمدللہ ہمارے پاس وہ ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں جو دوسری جگہ پر 1000 1500 2,000 روپے جن کی فیس ہے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. تو ایک غریب آدمی عزت نفس کے ساتھ ہمارے سینٹر میں آتا ہے اور تمام تر سہولیات جو ہے وہاں سے ایزیلی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. ظہیر بھائی, میں نے تحسین محمدی صاحب کے میڈیکل سینٹر کا وزٹ بھی کیا ہے, تھوڑے سے ٹائم پہلے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا, اور کافی اچھی ہماری وہاں کچہری رہی. تو بڑا اچھا سسٹم ان لوگوں کا وہاں پر بنا ہوا ہے اور بہت اچھا انداز سے آپ ورک کر رہے ہیں. جی جی. تحسین بھائی, اچھا آپ کی جو ہے معذرت قطع کلام ہے, اس سے پہلے میں ایک شعبے کا ذکر بھول گیا تھا, وہ بھی ایک بڑی نرالی چیز ہے ہمارے میڈیکل سینٹر پہ. شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد سے باہر بھی اس کی مثال آپ کو نہ ملے, اور وہ ہے سستا میڈیکل اسٹور. اچھا, سستا میڈیکل اسٹور. آپ حیدرآباد میں یا کہیں بھی کسی بھی بڑے میڈیکل اسٹور پر چلے جائیں تو آپ وہاں سے اگر ادویات خریدتے ہیں تو وہاں پہ محض آپ کو 10% رعایت دی جائے گی. بڑے سے بڑے میڈیکل اسٹور پہ آپ چلے جائیں. الحمدللہ ہم نے سستا میڈیکل اسٹور وہاں پر اپنے میڈیکل سینٹر پر قائم کیا, اور وہاں پر 10% سے ڈسکاؤنٹ کی رعایت کی شروعات ہے جو 50 55 60% تک جاتی ہے الحمدللہ. اچھا جی. پورے حیدرآباد میں کیا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں شاید پاکستان میں بھی اس نوعیت کا میڈیکل اسٹور آپ کو نہیں ملے گا. بالکل نہیں, کہ جہاں پر 20% 30% 40% 50% 60% تک لوگوں کو رعایت دی جائے. اس وقت جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اس دور کے اندر, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنا علاج کیسے کرائیں, جب کوشش یہی ہے کہ ہمارے میڈیکل سینٹر سے لوگوں کو سستی اور اچھی سہولیات ہم میڈیکل کے حوالے سے فراہم کر سکیں. ویری گڈ, زبردست. ناظرین محترم, یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ اور ان کا علاج بھی ہو جائے. یہ تحسین بھائی, اس کا صحرا آپ کے سر پر جاتا ہے, اس کا اعزاز آپ کو ملتا ہے. بہت شکریہ. اور یقیناً آپ جب گفتگو کرنے لگے تھے تو میں آپ نے جس میڈیکل سینٹر کا ذکر کیا میں اسی میڈیکل سینٹر کی طرف ہی جا رہا تھا, میڈیکل اسٹور کی طرف ہی جا رہا تھا, کیونکہ انہوں نے مجھے بٹھایا تھا وہاں پر اور کہا حافظ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں, اور 60% تک ڈسکاؤنٹ انہوں نے مجھے دکھایا. بلا شبہ میں خود تحسین کو ایک عرصے سے جانتا ہوں. میں نے کہا کہ 5 سال کا 6 سال کا ہمارا ساتھ ہے, اور 2017 جب حیدرآباد نیوز کا آغاز ہوا تو اس زمانے میں ہی شروع میں ہم حیدرآباد تاجر اتحاد کے حوالے سے ان کا ہم نے انٹرویو کیا, اور ہمارا کافی اچھا تعلق رہا, اور اس کے بعد سے اب تک ٹل ڈیٹ ہم ملتے جلتے رہتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں اس دور کو یاد کر رہا ہوں جس انٹرویو کا آپ تذکرہ کر رہا ہوں, میں آج دیکھ رہا ہوں. تو یقین کریں عزیر بھائی کی محنت, حیدرآباد نیوز کی محنت, میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں. اس وقت ایک مائک اور ایک موبائل سے کوریج شروع تھی, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے چاروں طرف الحمدللہ کیمرہ ہی کیمرہ ہے, اور ایک اتنا زبردست اتنا خوبصورت سیٹ, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی محنت کی تعریف کرنے. یقیناً یہ سب آپ کی دعاؤں سے ہی ممکن ہوا ہے, اور اب یہ آپ کی دعاؤں سے, آپ جیسے دوستوں کی تعاون سے, احباب کے تعاون سے, اور حیدرآباد نیوز میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم, کیونکہ
تحسین بھائی میری ہمیشہ کوشش رہی ہے یہ رمضان ٹرانسمیشن میرا کمائی کا ذریعہ نہیں, بیسیکلی یہ میرا شوق ہے. شوق ہے, میری نیت ہے سر یہ کمائی ہے, یہ آخرت کی کمائی ہے, یہ نیکیوں کی کمائی ہے. میں آپ کی بات کو جو ہے اس طرح سے لے کے جاؤں گا کہ یہ کمائی, یہ آخرت کی اور نیکیوں کی کمائی ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ بس کچھ ہو نہ ہو, لیکن حیدرآباد نیوز کا جو رمضان ٹرانسمیشن کا جو یہ سفر ہے, ایک رمضان ٹرانسمیشن اور ایک ہماری مرحبا سرور کونین 12 روزہ ربیع الاول نشریات, ماشاءاللہ یہ دو جو ہماری اسلامک نشریات ہیں, اس پر میں کسی بھی چیز کو کمپرومائز کر سکتا ہوں. مطلب اگر مجھے اس کے لیے اپنی فیملی کو ڈسٹرب کرنا پڑے تو میں کروں گا, کیونکہ یہ دو نشریات میری ایسی ہوتی ہیں سال میں 2 مجھے موقع ملتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کھل کے بیان کر سکوں, اور ساتھ میں ظاہری بات ہے اس میں ایک شخصیات سے بات کرنے کا, تفصیل سے ان کے انٹرویوز کرنے کا موقع مل جاتا ہے ہر سال. حالانکہ آپ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تھے, اس سال کچھ نئی گفتگو کریں گے, لوگوں کو نیا زاویہ بتائیں گے, ایک سال کی کارکردگی بتا دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا ہے کہ اس میں ایک ہماری گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتی ہے, لوگوں سے ملاقاتوں کا موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سے بھی تفصیلی ملاقات آج رہے گی, گفتگو ہوتی رہے گی. تو یہ ہے کہ یہ سب جب آپ کی نیت ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کا ادارہ لے لیں کہ آپ نے ایک نیت کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اللہ اس میں مددگار ہوتا ہے. لیکن آپ سب تو اپنا جیب سے نہیں کر سکتے ہوں گے نا, اتنا بڑا نیٹ ورک چلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح میں یہ سارا نیٹ ورک اکیلا نہیں کر سکتا, اس میں بھی لوگوں کا تعاون شامل ہے, آپ کے ساتھ بھی لوگوں کا تعاون شامل ہے. تو لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو ہمارے پیچھے بیک سپورٹ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم اپنے خوابوں کو تعبیر دیتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے بھی حد تک تعبیر دی ہے, ہم نے بھی حد تک تعبیر دی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ میری حد الامکان کوشش ہے, اور انشاءاللہ یہ میں وعدہ پورا کروں گا, یہ میرے الفاظ ہیں منہ کے, کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کو سیٹلائٹ چینل کے لیول کی ایک بہت بڑی ٹرانسمیشن حیدرآباد میں نظر آئے گی, جس کے اوپر ایک بہت بڑا سیٹ ہوگا, اس میں شہر حیدرآباد کے کئی مہمان ایک وقت میں بیٹھے ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے دفتر اپنی ٹرانسمیشن میں اگر ہم افطار ٹرانسمیشن کریں گے تو اس میں ہم کئی 100 لوگوں کو افطاری کروائیں گے, کئی لوگوں کو سحری کروائیں گے انشاءاللہ. آگے ان فیوچر ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ افطار اور سحری ٹرانسمیشن دونوں کی جائیں. زبردست. اس بار ہم نے جیسے سحری ٹرانسمیشن کی, ہم ہر سال افطار ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے, تو ہم نے کہا اب سحری ٹرانسمیشن کا ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں, ایک تجربہ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے پروگرام تھوڑے طویل ہوتے ہیں اور افطار ٹرانسمیشن کے پروگرام تھوڑے شارٹ ہوتے ہیں. تو اب ہم مزید اپنے آپ کو اس میں آپ کی بات تھوڑی آگے بڑھا دوں, تو اس میں ہمیں میزبان کو آسانی یہ ہے کہ افطار کے وقت بڑی گہما گہمی ہوتی ہے, تو پہنچنے میں بہت دقت ہوتی ہے. تو الحمدللہ رات کا وقت ہوتا ہے اور فراغت کا وقت ہوتا ہے, صرف چونکہ ایک سحری کی ہی ہوتی ہے, وہ آخری وقت ہوتا ہے, تو سفر کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. حیدرآباد شہر بڑا قدیم شہر ہے, تو اس حوالے سے جو ہے ابھی کشادگی نہیں ہے اس کے اندر, تو سفر کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے سال اور اس سال میں مجھے فرق واضح محسوس ہوا, میں بآسانی آپ تک پہنچ گیا ہوں, ورنہ سفر دن میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اس بار ہمارا جو ہے وہ ٹھکانہ بھی کافی دور ہے, اور حیدرآباد کے شہریوں کی میں یہ بھی تعریف کروں گا اپنے تمام مہمانوں کی, جو اب تک ہمارے 19 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں, اس میں جو 19 اور جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ان سب کا میں شکر گزار ہوں, کہ کیونکہ عبداللہ مال سٹی یا لطیف آباد سے کافی دور لوکیشن ہے, تو لوگ یہاں پر بڑی خوشی کے ساتھ اور اسی مستعدی کے ساتھ اور اسی ایمانداری اور اسی محبت اپنائیت کے ساتھ پہنچے. انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار اتنی دور کیوں چلے گئے, لیکن یہ کہ محبت ہے کہ اتنی دور کے وینیو پر بھی آئے, اور ہم عبداللہ بلڈرز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اچھا وینیو دیا اور ہم یہاں سکون سے اپنی ایک اچھی ٹرانسمیشن کر پا رہے ہیں. گفتگو جاری رہے گی. آج ہم نے ٹرانسمیشن میں ڈائریکٹ بات چیت کا آغاز کر دیا. عموماً ہم پہلے نعت سنتے ہیں, تو ہم چلتے ہیں یوسف ملک کی جانب اور نعت رسول مقبول سنتے ہیں, پھر مزید گفتگو آگے کریں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کیوں نہ عزیر بھائی حمد باری دالی پیش کی جائے, اور انشاءاللہ تعالی میں چاہوں گا کہ سب مل کر پڑھیں گے. ایک کلمہ ہے, تو اس میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے پڑھا جائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پڑھئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد
محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ. جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ بھی اس حمد میں شامل ہوں, اور قبولیت کا وقت ہے, نہ جانے کس کی دعا, کس کی آرزو, کس کی تمنا قبولیت کا درجہ پائے. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کونوں مقام ہے اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جان میں ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب یوسف ملک جو کہ حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ناظرین محترم, مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں, عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بس چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, اور یہ بتاتا چلوں کہ وقفے کے بعد ہم آپ کو ایک سوال دیں گے جس بنیاد پر آپ پا سکتے ہیں ایور گرین کلوتھنگز کی جانب سے فری واؤچر 2000 کا, جس میں آپ ان کے پاس جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں ان کے آؤٹ لیٹ پر. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, حیدرآباد نیوز کے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے رمضان حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحسین محمدی عزم نو کے چیئرمین, اس کے علاوہ علامہ ارسلان اور نعت خواں یوسف ملک موجود ہیں. گفتگو جاری تھی بریک سے قبل, اور اب باری ہے اس سوال کی جس سوال کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا مفت گفٹ واؤچر. جی عمار, ہمارا سوال کیا ہے؟ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے ناظرین کہ قلب قرآن یعنی کہ قرآن کا دل کون سی صورت کو کہا جاتا ہے؟
جلد از جلد اس کا جواب کمنٹ سیکشن پہ دیں. جو سب سے پہلے اس کا جواب دے گا اس کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگس کی جانب سے فری واؤچر, جس میں وہ 2000 کی شاپنگ کر سکتے ہیں ان کے آؤٹ آف بہان کے آؤٹ لیٹ پہ جا کر. بہت اچھا آؤٹ لیٹ بنا ہوا ہے جہاں پر جینٹس کے, لیڈیز کے, کڈس کے سب کے سوٹس پرووائڈ ہیں. اس کے علاوہ بیڈ شیٹس وغیرہ دیگر ایسیسریز وہاں موجود ہیں. تو جلدی سے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دیں. حیدرآباد کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی, حیدرآباد نیوز کی ٹیم آپ سے رابطہ کر کر آپ کو فری واؤچر پہنچائے گی جو اس کا ونر ہوگا. آئیے اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جب اعلان نبوت ہوا اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے اس چیز کی تصدیق کی, یعنی کلمہ پڑھا آپ نے, تو وہ واقعہ کیا تھا اور سرکار نے جب اعلان کیا پھر کیسے اپنے بھی مخالف ہو گئے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر بہت سارے مصائب اور آزمائش کے معاملات ہیں. اعلان نبوت سے قبل جو زندگی تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے جو ہے وہ والدین کا سایہ وہ چلا گیا. اس کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہیں, پھر دادا کا واقعہ موجود ہے. لیکن جب اعلان نبوت کا حکم آ گیا اللہ کی جانب سے, اب ظاہر ہے وقت قلیل ہے, میں زیادہ طویل انداز میں اس کو بات نہیں کر سکتا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے حکم یہ ہوا کہ آپ یہ جو تبلیغ کا کام ہے, یہ جو نیکی کی دعوت ہے, یہ توحید کا پیغام, یہ اپنے عزیز و اقربا خاندان والوں کو دیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے 40 سالہ, قرآن نے خود بیان کیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي, یعنی وہ زندگی ایسی تھی جس کے اندر سب کے سب انہیں, چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں چاہے ان کے خاندان والے ہوں, سب ان کو صادق اور امین مانتے ہیں. پہلے کردار پیش کیا, اب اس کے بعد تبلیغ کی جا رہی. اب تبلیغ کیسے پیش کی جا رہی ہے کہ آپ نے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ یہ بتاؤ, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا, تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا بالکل, کیونکہ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا, بتایا کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں ہے, یہ معبود برحق نہیں ہے. بے شک اس پیغام کے بعد ہونا ہی چاہیے تھا کہ رسول اللہ کی زندگی 40 سالہ جو ظاہری حیات ہے وہ ان کے سامنے ہیں, ان کے اقوال افعال احوال سامنے تھے. اس تعلیم کو, اس پیغام کو قبول کیا جائے, لیکن وہ آپ کے مخالف ہو گئے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قرآن نے کہا کہ ان کا تو ایک ہی کہنا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین کیسے چھوڑ دیں, ہم نے ان کو بھی ایسے دیکھا ہے بتوں کو پوجتے ہوئے, ہم ان کا دین نہیں چھوڑ سکتے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہوئی, آپ کا بائیکاٹ کیا گیا سوشل. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو ظاہر ہے سب کے سب تو ایسے نہیں تھے کہ جو پیغام کو قبول نہ کریں. کچھ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ بات حق ہے, سچ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, اور عمر مبارک میں مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 2 سال ہی چھوٹے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا تو سب سے پہلے آپ نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. اچھا, قبول جب کیا تو ہوتا کیا ہے کہ دوست کا دوست جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے. جب دشمنی چلتی ہو نا کہ اس سے دشمنی ہے, اگر اس کا دوست یہ بھی دشمن ہے, تو پھر ان کے اوپر بھی حملہ ہوا باقاعدہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک کتاب ہے الخصائص الکبریٰ, وہاں لکھا ہے کہ ان کو باقاعدہ زود و کوب کیا گیا, اتنا مارا گیا, اتنا پنشمنٹ دی گئی. داڑھی مبارک جو تھی ان کی باقاعدہ اس کو کھینچا گیا تو وہ داڑھی ہٹ گئی, خون بہنے لگا, وہ بے ہوش ہو گئے, ان کو لے کر گئے. اب وہاں جو مشرکین مکہ ہے ان کو یہ خوف ہو گیا کہ اگر ان کی شہادت ہو گئی اس عالم میں تو ظاہر ہے وہ جس قبیلے کے ہیں وہ لوگ تو ہم سے آگے جھگڑا کریں گے, کیونکہ قبائلی نظام تھا. اور قبائلی نظام میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے سے کسی دوسرے قبیلے کا بندہ غلطی سے بھی مر جائے تو پھر وہ جنگ کے معاملات صدیوں تک چلتے تھے. بالکل. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان کی ذمہ داری کی. انہیں جب ہوش آتا ہے کافی وقت تک بے ہوش رہنے کے بعد تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں, یہ سوال ہوتا ہے پہلے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیغام واپس دیا. اچھا, جب یہ پیغام واپس دیا تو اس کے بعد اب جو مجمع موجود ہے اس میں حضرت علی موجود ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی تھی. ظاہر ہے وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ اگر وہ اعلان بھی کریں تو شاید بظاہر وہ قابل قبول نہ ہو, لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ وہ اس کم عمری میں بھی عاقل ہیں, سمجھدار ہیں, اور اسلام کے لیے عقل مند ہونا شرط ہے. بالغ ہونا شرط نہیں رکھا گیا, عقل مند ہونا شرط ہے. بالکل وہ عقل مند تو تھے, اگر مولا علی بھی عقل مند نہیں ہے تو عقل مند ہے کون؟ تو وہ ایمان لے کر آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو بخاری میں موجود ہے کہ جب آپ پر وحی آئی, وحی آنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کا پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر آتے ہیں, اپنی زوجہ خدیجہ کو بتاتے ہیں کہ ایسی ایسی شخصیت کو میں نے آج دیکھا ہے, اور جس نے آ کے مجھے کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اس رب کے نام سے اس نے انسان کو پیدا کیا.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بظاہر یہ جانتے نہیں ہیں کہ پیغام لانے والی شخصیت کون ہے. بظاہر حضرت خدیجہ جاتی ہیں پھر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس, جو کہ اس وقت عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کو جا کے یہ بات بتائی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گیٹ اپ پوچھتے ہیں کہ جن کو دیکھا ان کا قد کیسا ہے, ان کی شخصیت کیسی ہے, ان کا لبادہ کیسا ہے. جب رسول اللہ سب بتا دیتے ہیں تو وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان قریب یہ نبی آخری زماں ہونے والے ہیں, یہ اعلان نبوت تو کر چکے ہیں, آخری نبی بھی یہی ہوں گے. اور میں جانتا ہوں, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان کی قوم ان کو مکے سے نکال دے گی. کاش جب ان کی قوم ان کو مکے سے نکالے اس وقت میں حیات ہوتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وقت بھی آیا جب 53 سال زندگی مکمل ہوتی ہے, مکے سے نکال دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ علیہ والسلام کے اور صاحب کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے صلح حدیبیہ کا. تو اس کے بعد پھر وہ تبلیغ کا جو پیغام ہے 2-3 سال بڑی آسانی کے ساتھ بغیر کسی آزمائش کے چلتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات, بہت سارے معاملات ہیں کہ کیسے کرتے کرتے اسلام کی تبلیغ کی گئی. طائف کا میدان میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے, کبھی سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یعنی اتنی معاملات, اتنی آزمائشیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ایک واقعہ ایک گڑیا کا موجود ہے کہ وہ جب رسول اللہ نے وصال فرمایا اور جب وہ گئی اور جانے کے بعد رسول اللہ کے مزار پر جا کر اپنی زندگی کی آزمائشیں بیان کرتی ہیں, کرنے کے بعد آتی ہے, سو جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھتی ہیں اور حضور فرماتے ہیں کیا تجھے میری آزمائشیں یاد نہیں ہیں؟ یہ جو تم نے آزمائشیں بتائی ہیں یہ کچھ بھی نہیں. کیا تجھے یاد نہیں طائف میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے خاندان, میرے قبیلے والوں نے مجھے مکے سے نکالا جہاں میں پیدا ہوا. لیکن انسانی فطرت کا, نفسیات کا تقاضا ہے, جہاں وہ پیدا ہوتا ہے, جہاں وہ رہتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں سے انسیت ہو جاتی ہے, اس جگہ کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے 53 سال مکے میں گزارے ہیں. اس کے بعد انہیں نکال دیا جاتا ہے. کیا انہیں مکے کی وادیاں یاد نہیں آتی ہوں گی, وہ گلیاں یاد نہیں آتی ہوں گی؟ اور جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میں نے یہ شہر جو مجھے پسند تھا تیرے لیے چھوڑا, اب تو مجھے اس شہر میں لے جائے جو تجھے پسند ہے. اس کے بعد پھر مدینے میں ہجرت ہو جاتی ہے اور پھر سارے معاملات آپ کے سامنے تاریخ میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بڑی باریک بینی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سرکار کی زندگی سے اور اعلان نبوت کے قبل زندگی سے ایک نصیحت یہ بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ 40 سال سرکار نے اپنے آپ کو منوایا ہے, رول ماڈل بن کر دکھایا ہے, صداقت میں ایک بہتر انسان بن کے یعنی اپنا پیغام دینے کے لیے پہلے کریکٹر پیش کرنا پڑتا ہے. پیش کرنا پڑتا ہے. یہ تو کہا کہ آپ یہی فرمائیں ان سے کہ میں نے تم میں پہلے زندگی بسر کی ہے, اس کو دیکھو اور اس کے بعد میرے معاملات, میری تبلیغ کو دیکھو. یعنی میری اس زندگی میں اگر میں نے صداقت اور امانت کا, دیانت کا دامن نہیں چھوڑا تو اب میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اب بھی میں تمہاری بھلائی کی ہی بات کروں گا. تو یہ کہ پہلے اپنا کردار پیش کیا جائے, اس کے بعد اپنا پیغام دیا جائے. بہت بہترین. علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور پھر اعلان نبوت کے واقعات. تحسین محمدی صاحب کی طرف بڑھوں گا. تحسین محمدی صاحب, سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ آپ عید بازار لگاتے ہیں رمضان مبارک میں. وہ عید بازار میں نے بھی آپ کا دیکھا ہے جس میں آپ بچوں کے لیے اور بہت سارے طائف بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے رکھتے ہیں. تو اس بار عید بازار لگ رہا ہے, اور لگ رہا ہے تو کس نوعیت کا لگ رہا ہے, اور پہلے جو آپ کا پچھلے سال لگا اس سے لے کر ابھی تک اس بار کیا چینجز آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ عمار بھائی الحمدللہ یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جس کے ہم ہی نہیں لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں سارا سال. یہ اپنی نوعیت ایک الگ منفرد پروگرام ہوتا ہے اور مفت عید بازار کے نام سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. اس میں ہوتا دراصل یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو سفید پوش مستحق فیملیاں موجود ہوتی ہیں, پہلے تصدیقات کے بعد ان کی جو ہے وہ فہرست بنائی جاتی ہے اور پھر ان کو ان کی فیملی میں جتنے فرد ہوتے ہیں اس حساب سے ان کو ٹوکن فراہم کر دیے جاتے ہیں. اس ٹوکن پر اس فیملی کی بازار میں انٹری ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اب ایک بچے کو عید پر کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سوٹ چاہیے ہوتا ہے, جوتا چاہیے ہوتا ہے, گھڑی چاہیے ہوتی ہے, چشمہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی چاکلیٹس وغیرہ, کوئی عیدی, اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ پروگرام ہم اسی طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اس کو اس بازار سے بالکل مفت مل سکیں. اچھا, اب یہاں پہ اس پروگرام کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں نہ کوئی لینے والا ہے اور نہ کوئی دینے والا ہے. اچھا, نہ کوئی لینے والا ہے نہ کوئی دینے والا ہے.
ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ لوگ بانٹتے تو ہیں اور الحمدللہ خلق خدمت کا کام روز بروز جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک ہال کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ایک ایک بندے کو جو ہے اسٹیج پر بلا کر اس کو سامان فراہم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی عزت نفس موجود ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ چیز شاید اس کے استعمال میں بھی نہ آئے، کیونکہ سائز کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پسند کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب جب ہم نے ایک بازار بنا دیا، مثال کے طور پہ ایک کپڑے کا اسٹال ہے جہاں پر بچوں کے مختلف ورائٹیاں موجود ہیں، پینٹ شرٹ ہے، کرتا شلوار ہے، اور اس طرح سے بچیوں کے لیے فراک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک بچہ آیا اسٹال پہ، اس نے کہا نہیں بھائی جان مجھے یہ والا کرتا دکھا رہے، دیکھا یار نہیں مجھے پسند ہے، مجھے پینٹ شرٹ دے دیں۔ تو اس کو چوائس کا موقع مل گیا، اس نے اپنی پسند سے چیز لی، دوسرا اس نے اپنے سائز کے حساب سے لی، تیسرا یہ کہ اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس کا والد اسے خریداری کرا رہا ہے یا کسی کے تعاون سے خریداری کر رہا ہے۔ اصل میسج یہ دینا تھا، کیونکہ وہ جو بچہ ہے نا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، پچھلی سال جو رونما ہوا، آپ بھی اس پروگرام میں تھے۔ اچھا یہ ہوا ایسے کہ ایک میرا خیال کوئی غالباً کوئی 4 سال کا 5 سال کا بچہ تھا۔ تو اب ہوتا یہ کہ جب عمومی طور پہ بچے والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ بازار میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی فرمائش کرتے ہیں، تو جس پہ انہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے۔ تو بچے کو ڈرتا یار کہیں ایسا نہ ہو میں اماں سے یہ مانگوں اور اماں مجھے جو ہے وہ ڈانٹ پلائے۔ تو اس نے کہا امی میں جو ہے یہ لے لوں، ڈرتے ہوئے اس نے بڑے سہمے ہوئے انداز کے اندر اماں میں یہ لے لوں۔ تو اماں نے کہا کہ ہاں بیٹا لے لو، سیل لگی ہوئی ہے۔ جب یہ الفاظ میرے کان میں پڑے میں نے کہا خدا کی قسم اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ایک والدہ کی، ایک والد کی، ایک گھرانے کی عزت اس کے بچوں کے سامنے بچ گئی، اور کیا چاہیے تحسین محمدی کو۔ زبردست کمال ہو گیا۔ تو اصل میسج اور جو سوچ ہے اس پروگرام کے پیچھے وہ یہ ہے، نہ کوئی لینے والا ہو نہ کوئی دینے والا ہو۔ اور الحمدللہ ایک بچہ جب آتا ہے وہاں سے وہ اپنا سوٹ بھی لیتا ہے، اپنا جوتا بھی لیتا ہے، گھڑی بھی لیتا ہے، چشمہ بھی لیتا ہے، مہندی کے بھی اسٹال ہوتے ہیں، گھڑیوں کے بھی اسٹال ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے اسٹال ہوتے ہیں، پورا بازار کا سما ہوتا ہے اور بڑی فیملیاں آتی ہیں الحمدللہ۔ اور پچھلی سال بھی کوئی کم و بیش میرا خیال کوئی غالباً 400 کے قریب فیملیاں جو ہے مستفید ہوئی تھی۔ اس سال ارادہ اس سے ڈبل کا ہے، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں اور لوگوں کا تعاون چاہیے۔ جتنا لوگوں کا تعاون ہوتا ہے یہ کام، جیسے عزیر بھائی نے شروع میں کہا تھا، اب یہ کام مجھ اکیلے کے اختیار میں بس میں نہیں ہے، اب بہت سارے لوگ ملیں گے تو یہ کارواں بڑھے گا۔ اور ابھی مہنگائی کا جو حال ہے نا، میں آئے دن الحمدللہ ہم سب لوگ میڈیا، سوشل میڈیا سے آپ تو ماشاءاللہ وابستہ ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، آئے دن معاملات دیکھتے ہیں، خبریں آتی ہیں۔ کیا ہوا بھئی، کسی بچے نے جو ہے والد صاحب سے جو ہے وہ سوٹ مانگا تھا، خودکشی کر لی والد نے، فرمائش نہیں پوری کر سکا۔ کسی بچی نے اپنے والد سے جوتی مانگی تھی، خودکشی کر لی۔ تو میں یہاں دعویٰ یہ نہیں کر رہا کہ میں پورے پاکستان کے اندر، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ بھائی کم از کم میرے ارد گرد کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔ لیکن میں کامیاب جب ہوں گا جب لوگوں کا میرے ساتھ تعاون ہوگا، جب آپ جیسے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو کیونکہ ایک آدمی کے، ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج 400 لوگوں کو میں دے رہا ہوں، کل 1000 کو دوں گا، پرسوں 5000 کو دوں گا۔ تو آپ حضرات کا جتنا تعاون ہوگا میرے ساتھ، لوگ جتنے جڑیں گے، اور میں تعاون سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں سب سے بڑی جو سپورٹ ہوتی ہے نا، وہ اخلاقی سپورٹ ہوتی ہے۔ بالکل آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا، اور اچھا کام کے بعد آپ کی پیٹھ پہ کوئی ہاتھ رکھے نا بیٹا شاباش، تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، آپ میں ایک طاقت آ جاتی ہے، آپ جستجو محنت پہلے سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہوتا ہے۔ تو میں جو بار بار تعاون کا اور آپ سے سب بات کر رہا ہوں، وہ صرف اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ یار میرے ساتھ آؤ، جڑو، دیکھو تو صحیح یہاں ہو رہا کیا ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد جانتا ہے کہ ہم نے دعوے نہیں کیے ہیں، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے۔ بالکل ایسے، اور بہت منفرد آپ کا کام ہے، نو ڈاؤٹ، اور میں آپ کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میرا ایک شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے، میں آپ کو مزید اس چیز کے حوالے سے ایڈ کر دیتا ہوں کہ حیدرآباد نیوز کے گزشتہ جو سال گزرے، خاص طور پہ رمضان المبارک، کیونکہ الحمدللہ حیدرآباد نیوز کو یہ 6ٹھا رمضان ہے کہ حیدرآباد نیوز جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ تو شروع کے 2 رمضان ایسا رہا کہ بہت سارے NGOs کے، بہت سارے سماجی فلاحی اداروں کے فونز آتے تھے، اور رمضان المبارک میں جو راشن کی تقسیم یا کپڑوں کی تقسیم یا اس طرح کے جو پروگرامات ہوتے ہیں بہت سارے، تو ان کے لیے ہمیں انوائٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ نیوز کوریج کریں۔ تو ہم وہ کیا کرتے تھے نیوز کوریج، اور اس میں جو ہے وہ ہم ظاہری بات ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، کر رہے ہیں۔
لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اندر سے نا عجیب سی فیلنگ آتی تھی کہ یار ہم اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ بڑی مطلب لوگوں کے وہ خواتین بیچاری چہرے چھپا رہی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی بیچارے یوں جھک جھک کے مطلب بالکل ایسا ہی ہے، راشن کا کٹا لے رہے ہیں تو وہ یار ہماری نہیں بنانا، پہلے ہی بول رہے ہیں کیمرہ مین کو آگے بھائی ہماری نہیں بنانا. تو یہ چیزیں ہوتی ہے، عزت نفس مجروح ہوتا تھا. تو 2 سال تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا. جب دوسرا رمضان گزر گیا تو اس کے بعد میں ان رمضانوں میں راتوں میں سوچتا رہا اور ایک دن مجھے اس حوالے سے خواب بھی آیا کہ یار یہ جو ہے کسی کی عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے. بالکل. میں نے جو ہے وہ عید کے بعد جب 3rd ڈے ہمارا آفس کھلا، 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے عید کی، 3rd ڈے آفس کھلا تو میں نے اپنے کیمرہ مینس کی ٹیم کی میٹنگ بلائی تمام کی. میں نے بولا یار اب سے اسی وقت رمضان ہی نہیں پورے سال اور آئندہ کے لیے حیدرآباد نیوز کی یہ اسٹرکٹ پالیسی ہوگی زبردست کہ کوئی بھی شخص آپ کو یہ کہے اور اگر آپ کو وہ 1 لاکھ روپے بھی نیوز کوریج کے عوض دے کہ یار یہ میں راشن بانٹ رہا ہوں یا میں کسی غریب کا بھلا کر رہا ہوں یا میں کوئی کام کر رہا ہوں اور اس کی ویڈیو بناؤ، تو آپ لوگ نہیں کریں گے. یہ حیدرآباد نیوز کی پالیسی سے کٹ کر دیا گیا ہے. آئندہ ایسی کوئی نیوز کوریج نہیں کی جائے گی. میں نے کہا ہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، لوگ اپنی چیز بتاتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ وہ پبلسٹی کیونکہ انہیں بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے دے دی ہے، کام کر رہے ہیں، نئے لوگ شامل تو وہ لوگ آ سکیں اس جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا بتا رہے ہیں. ویسے تو خیر دین اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے، لیکن پھر وہی والی بات تعاون کیسے ملے گا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. دین اسلام میں ساتھ یہ بھی حکم ہے جہاں اگر اثار کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، تو لوگوں کو جذبہ دلانے کے لیے یہ ہے کہ وہاں شو کرنا ہے. ہم اس حوالے سے علامہ صاحب بیٹھے ہیں تاکہ جذبہ ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب سے بھی تھوڑا پوائنٹ آف ویو لے لیں گے. لیکن یہ کہ یہ چیز میں بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب آپ بھی تو ابھی بتا رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بتائیں گے تو اس پروگرام کی وساطت سے 2-4 لوگ اور آپ کے ساتھ جڑیں گے کہ نہیں یار تحسین اچھا کام کر رہا ہے، ازمن اچھا کام کر رہی ہے، چلو بھائی ہماری جو زکوٰۃ خیرات ہے، ہمارے جو صدقات ہیں، ہمارا جو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو وہ بجٹ ہے وہ ہم ادھر دے دیں یار. اور نو ڈاؤٹ اچھا میں معذرت آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، آپ نے جو بات کی اس حوالے سے بڑا ضروری میسج میں دینا چاہوں گا. اپنے زکوٰۃ خیرات صدقات دینے سے پہلے آپ یہ ضرور چیک کریں جس شخص کے ہاتھ میں دے رہے ہیں یا جس ادارے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، جس تنظیم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آیا کہ ان کا تعلق مستند علماء سے ہے یا نہیں، وہ علماء کی مشاورت کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی خیرات خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بالکل یہ بڑا لازمی. دیکھیں این جی او بنانا، تنظیم بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ 4 بندے ہم خیال ملے آپ تنظیم کھڑی کر سکتے ہیں. اس کے بعد فنڈ کو وصول کرنا بھی کوئی بڑی بات نہیں. بہت سارے لوگ آپ کو تعاون. اصل یہ ہوتا ہے کہ فنڈ کو جمع کر کے صحیح جگہ پہ لگانا اور اس کو مستحق تک پہنچانا، اور کس طریقے سے لگانا، کس طریقے سے جو لگانا ہے اس کی نشاندہی صحیح کرتے ہیں علماء حضرات. بالکل الحمدللہ عزم نو کے جو ایک یہ سسٹم چل رہا ہے اس میں باقاعدہ مستند علماء کرام شامل ہیں جن کی مشاورت کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ اور دیگر جو عطیات ہوتے ہیں وہ خرچ کیے جاتے ہیں. نہیں بہت زبردست ہے. اور میں ایک بار پھر آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کیونکہ یہ جو آپ نے ایک سلسلہ بنایا ہے نا عید بازار کا، اور جو آپ نے بھی تفصیل بتائی، تو مطلب ایک بچہ آ رہا ہے تو اس کی فیملی کو بھی، جو اس کے والدین ہیں ان کو بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کر رہا اپنے بچوں کے سامنے. عموماً ورنہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بچے باغی ہو جاتے ہیں والدین سے کہ یار ہمارے والدین نے بڑے ہو کے وہ یہی تانا دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں، حالانکہ وہ ان کی اسٹرگل نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارے محنت تو کر رہے ہوں گے. اب اللہ نے اگر انہیں نہیں دیا یا انہیں بہت زیادہ وسیع مال و دولت نہیں دی تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، انہوں نے محنت پوری کی ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں سب دوستوں کو اور جو بھی سب ناظرین ہیں ان کو سب کو دیکھنے والوں کو اور جو سماجی تنظیمیں اس طرح کی حرکات کرتی ہیں ان کو بھی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس چیز سے بچیں. اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ احتیاط کریں، آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں. تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. تحسین آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جو ممکن تعاون آپ کے ساتھ کر سکیں گے وہ کریں گے. علامہ صاحب جو ابھی آپ نے گفتگو سنی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے، اور اس طرح جو یہ لوگ جو عزت نفس مجروح کرتے ہیں لوگوں کی ان کے لیے دونوں کے لیے کچھ گفتگو شارٹ کیونکہ پھر ہمارا بریک کا ٹائم ہے. تحسین میں نے جو بات کی ہے میں 100% متفق ہوں اس بات سے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو پبلسٹی کرنی پڑتی ہے، اس کے 2 فائدے ہو جاتے ہیں. اول تو یہ کہ جب آپ پبلسٹی کر رہے ہیں لوگ دیکھیں گے تو لوگ آپ سے تعاون کریں گے، آپ کا کام اور آسان ہو جائے گا، وسیع پیمانے میں جا سکتا ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دیکھا کسی نے، ہو سکتا ہے اس کا ذہن بن جائے کہ میں بھی ایسے ہی سفید پوشی کے ساتھ خدمت کروں لوگوں کی. یہ دونوں فائدے ہیں. لیکن یہ والی بات کہ جی پہلے تھا نیکی کا دریا میں ڈال، اب ہے نیکی کا سوشل میڈیا پہ ڈال. آپ کسی کی عزت نفس کو مجروح آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس کو دے نہیں رہے، آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. بلکہ شاید وہ پہلے اس کی عزت بچی ہوئی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا جس کے گھر میں راشن نہیں ہے، اب دنیا کو خبر ہو گئی ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یار اس کے گھر میں تو زکوٰۃ کا کھانا آتا ہے، یہ تو فطرہ دیتا ہے، جی اس کو تو مدد
یہ اس طرح سے آپ پبلک سے اس کو ایسا بدنام کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بات تحسین بھائی کر رہے تھے میں بالکل متفق ہوں, اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کیا جائے. اور بالکل آپ کی زبردست گفتگو ہے. علامہ صاحب تحسین محمدی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو یہ کار خیر انجام دے رہے ہیں؟ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ جو یہ انہوں نے آخری ایک میسج دیا کہ علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے باقاعدہ, مال آنے کے بعد لگ رہا کیسے اس کے شرعی تقاضے پورے ہونے چاہیے, یہ احتیاط نہیں کی جاتی. بالکل یقیناً یہ والی بات اس پر میں تحسین بھائی کے لیے کہوں گا کہ آپ کا یہ عمل قابل تحسین ہے. لوگوں کو جو نا آپ کو اس معاملے میں رول ماڈل نہیں, عید بازار کی جو ترتیب ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ظاہر ہے لوگوں کو خوشیاں دینا وہی بات ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. نفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نوعیت میں نفع دے سکتے ہیں, دلی خوشی. بلکہ یہاں تک آیا کہ مسلمان کا اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے. یہ بھی کسی کیفیت میں نا, بالکل یہ بھی کسی کنڈیشن میں نا کہ چاہے کچھ پیسوں کی عوض ہو رہی ہو. ظاہر ہے ایک دم فی سبیل اللہ تو ہو نہیں سکتا, ان کا بھی گھر ہے, ہماری بھی گھر ہے, ہم بھی چلانا ہے, لیکن پھر بھی بہت کم کاسٹ پہ چل رہا کام. ان کا مناسب پروفٹ ہے, لیکن لوگ لے کے جا رہے ہیں, ان کے گھروں میں چیزیں پہنچتی ہیں جو ان کی خوشیوں کا باعث ہے. میں کہتا کلامی پروفٹ نہیں, یہ تمام چیزیں بالکل فری ہوتی ہیں, بالکل مفت ہوتی ہیں, پھر میں کوئی پیسہ نہیں, بالکل مفت. آج کے دن آپ نا قابل تحسین بھی ہوگا, آج آپ کو خراج نام بھی تحسین ہے, خود بھی تحسین ہے. الحمدللہ. اچھا مجھے حیدرآباد کے شہریوں کی جانب سے تحسین آپ کو پوری ہماری مسلمان امت مسلمہ کی جانب سے سب کی طرف سے لے لو, بلکہ پوری کہکشاں کی جانب سے آپ کو اس چیز پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ جو آپ نے ترتیب, اور میں اس سال انشاءاللہ آپ ہر سال مجھے بلاتے ہیں, میں نہیں آ پاتا ہوں, لیکن اس سال میں ضرور آؤں گا اور اس بازار کو میں انجوائے کروں گا, اور وہ جو بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہوں گی اور وہ بچوں کے چہرے پہ خوشی. اچھا ہمارا پروگرام کا جو سلوگن ہوتا ہے وہ میں آپ کو آپ کے جملے سے مجھے یاد آ گیا, اپنی پسند کی خریداری کریں, رقم صرف ایک مسکراہٹ. بالکل سر, ایک مسکراہٹ دینی ہے. آپ نے جوتا چاہیے, آپ نے جو ہے سوٹ چاہیے, گھڑی, چپل, صرف ایک مسکراہٹ, یہ بہت زبردست چیز ہے. ہمارا سلوگن یہ ہے. پروفٹ جو لے کر جا رہے ہیں نا علامہ صاحب, وہ پروفٹ یہ ہے. جی ہاں, یہ پروفٹ ہے, یہ پروفٹ ہے, ان کی سیٹسفیکشن ہے, ان کا اطمینان ہے, اور ان کو جو ایک اللہ کی طرف سے جو ایکچولی انسان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اطمینان سکون چاہتا ہے. بالکل, اگر وہ یہاں سے ملتا ہے تو یقیناً ہم ایسا ہوتا ہے عزیر بھائی, اکثر ظاہر سی بات ہے جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ تھوڑے سے ایسے بھی ہوتے ہیں تنقیدی دماغ کے لوگ, تو جب ہمیں تنقید کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جب وہ کسی بچے کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھتے ہیں نا, وہ مسکراہٹ جو ہے نا ہمارے لیے فیول کا, ایندھن کا کام کرتی ہے. بالکل بالکل. لیکن رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, کل ذی نعمت محسود, ہر ذی نعمت کے لیے حسد ہے. بالکل, آپ جو کام کر رہے ہیں اتنا بڑا, تو آپ کو اچھے کمنٹس دینے والے, اپریشیٹ کرنے والے بھی ہوں گے, ڈی موٹیویٹ کرنے والے بھی ہوں گے. بالکل, آپ اپنا کام جاری رکھیں. موٹیویٹ والے بھی ہوں گے, اور مختلف طرح کی باتیں, طرح طرح کی باتیں کرنے والے بھی ہوں گے. بریک کا وقت ہو گیا, بار بار میرے کان میں بریک 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 گونج رہا ہے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا آپ کو بھی بریک, آپ کے چہرے کے تاثر سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا پیچھے سے جو ہے نا بریک کی فرمائش آ رہی ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, 2 اشعار کا کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد بریک پہ چلتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں کرم رمضان, پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, عبداللہ مال سے براہ راست. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کرم آج بالائی باما گیا ہے, کرم آج بالائی, کرم آج بالائی باما گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج بالائی مجھے مل گئی ہے, دو عالم کی شاہی, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے, کرم آج بالائی. سبحان اللہ. رمضان کرم ہے رمضان.
case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 0333078163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवरग्रीन क्लॉथ्स हैदराबाद के अजीम शान शाहकार अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अम्मार कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर खान ज़ई। वेलकम बैक। नाज़रीन, जाने से कबल तहसीन भाई बहुत सारी तहसीनें वसूल कर रहे थे। हैदराबाद न्यूज़ से शुरू हुआ था वो सफ़र और कहकशा तक जा पहुँचा था और अभी भी मैं तहसीन भाई आपकी तरफ सवाल लेकर आ रहा हूँ। हम आज 20वां रोज़ा पहुंच चुका है। बहुत सी तंजीमात ने, बहुत सी समाजी तंजीमात ने सस्ता बाज़ार लगाना शुरू कर दिया है। तो आप क्या कहेंगे, ये एक रुझान जो सस्ते बाज़ार का है और एक बहुत अच्छा मामला, जैसे इज़्ज़त नफ्स की बात चली थी, इसमें इज़्ज़त नफ्स मजरू होने से बचता है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अम्मा भी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये अल्लाह पाक ने हमारी ही कामयाबी को और मज़ीद बढ़ा दिया, क्योंकि हम 5 साल से ये आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई लोगों की मदद करो, लोगों के साथ ताउन करो, लेकिन उनकी इज्जत नफ्स को मजदूर ना करो। बिल्कुल अमूमी तौर पे हो रहा क्या था कि लोगों की मदद तो हो रही थी, लेकिन उसके साथ उनकी इज्जत नफ्स को बड़े पैमाने पे मजदूर किया जाता था। एक शख्स 5 किलो का आटा उसको दिया जा रहा है और बाकायदा स्टेज पे बुलाकर मुझ जैसे बहुत सारे लोग उसको दे रहे हैं, और वो यकीन करो वो औरत या वो मर्द या वो बच्चा उस वक्त ज़मीन के अंदर गड़ रहा होता है शर्मिंदगी से। उसने अपने मुआशरे के अंदर अपने इर्द गिर्द एक इज्जत बनाई हुई होती है, उस दिन उसकी उस इज्जत का फालूदा निकल जाता है। मैं ना खुदार मेरे शहर का फाको से मर गया, क्या बात बड़ी थी लेकिन तस्वीर से डर गया। क्या बात है, हकीकी तौर पे ऐसा ही होता है। इस तरह के जब प्रोग्रामात होते हैं तो लोग बचते हैं, यार कहीं कैमरामैन तो नहीं आ रहा है, कहीं हम कैमरे के सामने तो नहीं आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मैं अपनी कामयाबी ये कहूँगा कि चलो देर से सही 5 साल बाद लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि भाई अगर लोगों की मदद करनी है तो बगैर तस्वीर के, बगैर कैमरों के भी हो सकती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है। और इस दौर के अंदर जबकि एक मजदूर दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ अच्छे कमाने वाले लोग भी, जिनकी अच्छी आमदनी है, वो भी बुरी तरह से मुतासिर है। बहुत ज़्यादा। आप यकीन करो आए दिन ऐसे केस देखने में आते हैं जिनके मुतालिक हमने कभी गुमान नहीं किया होता। हम कहते हैं कि यार ये तो बड़ा साहिब हैसियत है, लेकिन यकीन करो जब खुल के उनका कोई मामला आता है तो अपने आप पे शर्मिंदगी होती है कि हाय अफसोस मेरे साथ बैठा हुआ था लेकिन इसका एहसास मुझे नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी थोड़े देर पहले कुछ बात चल रही थी, आप ही से चल रही थी, डिप्रेशन के हवाले से। डिप्रेशन के हवाले से बिल्कुल ये बात। आज मुआशरे में मैं समझता हूँ 90% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के मर्ज में मुब्तला हैं, और उस पर अफसोस का आलम यह कि उस चीज़ का वो इजहार भी नहीं करते। बिल्कुल। अगर उन्होंने इस चीज का इजहार कर दिया तो उस पर पागलपन का धब्बा समझते ही नहीं है इसको, डिप्रेशन को कोई चीज ही नहीं है डिप्रेशन। हालांकि डिप्रेशन जो बीमारी है क्या है, डिप्रेशन जब अंदर बहुत सारी चीजों का आदमी जब अपने अंदर उतार रहा होता है, जब्त कर रहा होता है। देखिए ये एक गिलास है, इसका एक पैमाना, इसकी एक हुदूद है। जब इसमें पानी ओवरफ्लो भर जाएगा तो पानी बाहर निकलना है। अब आपको अल्लाह ने एक समाने के अंदर बस एक लिमिट रखी है, जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर वो डिप्रेशन और एंजाइटी की शक्ल में बाहर आता है। और वो किसी के साथ रोजगार का मसला है, किसी के साथ कुछ और मसला है। इन्हीं मामलात की वजह से लोग इस तरफ जा रहे हैं। आपने एक तालिब इल्म का शायद तस्करा किया था कि उसने खुदकुशी की और वो टीचरों को भी कह रहा है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था। अफसोस
کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ واقعی ڈپریشن کے اندر تھا۔ تحسین بھائی آپ سے ایک آخری آپ کے اس سے سوال، آپ کے ریلیٹڈ سوال کہ آپ بہت ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، صرف آپ کا میڈیکل سینٹر ہی نہیں ہے، صرف یہ نہیں، آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، اپنا کاروبار کے ساتھ مینیج کرتے ہیں۔ ابھی سیلاب آیا تھا تھوڑا ٹائم پہلے، اس میں آپ کی کاوشیں دیکھیں، اس میں آپ کی محنتیں دیکھیں، آپ کی ٹیم عزم نو کو کام کرتے دیکھا، آن گراؤنڈ کام کرتے دیکھا۔ جس وقت حیدرآباد سے کوئی ٹیم میرے خیال سے نہیں گئی تھی، اس وقت آپ کی ٹیم ان علاقوں میں پہنچی تھی، تو کیسے اس سفر کو بھی مینیج کیا اور اس میں جو مشکلات، جو ہرڈلز آپ کو آئیں، وہ کیسے آپ نے مینیج کی؟ عمار بھائی، یہ تجربہ میری زندگی کا سب سے تلخ اور بڑا، یعنی اس حوالے سے میں جب بھی ان دنوں کو سوچتا ہوں تو میں خود جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے یعنی کہ انسانیت کی یعنی آخری درجے کے اوپر میں نے دیکھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان جذبات کو میں کس طرح سے آپ کے سے شیئر کروں، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کھڑا ہوا، میں ہمت ہار چکا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں ہمت ہار چکا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس فنڈ نہیں تھا، میرے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن ہمارے جیسے میں نے الحمدللہ اللہ کے بڑی مجھ پہ ایک کرم نوازی ہے کہ علماء کا خادم اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ کچھ علماء سے اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہوں، تو ایک ہمارے کراچی کے بڑے علامہ ہیں، میں نے ان سے، چونکہ وہ ہمارے جو ہے وہ ممبر بھی ہیں اور اکثر جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم انہی سے ڈسکس کرتے ہیں، تو کچھ ڈسکس میں ان سے کرا، تو ان کے سامنے میں نے اظہار کیا کہ حضرت بس اب جو ہے وہ ہمت جواب دے گئی ہے۔ یہ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میں نے کہا میری ہمت جواب دے چکی ہے، کیونکہ کام بھی سب کچھ ہی چھوٹا ہوا۔ تو حضرت نے کہا کہ بیٹا نہیں، ابھی نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا حضرت وسائل ختم ہو گئے، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا آپ کا کام ہے آواز لگانا، اللہ کا کام ہے مدد بھیجنا۔ بالکل، آپ آواز لگاؤ، اللہ مدد بھیجے گا۔ اس کے بعد جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہاں سے مدد آئی۔ اچھا، ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میری بات لوگوں کو بری بھی لگے تو ان سے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، بھیڑ چال چلنے کا رجحان ہے۔ عمار نے یہ کام کیا تو تحسین محمدی نے یہ کام کرنا ہے، تحسین محمدی نے یہ کام کرنا ہے تو کسی اور نے یہ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تحسین محمدی اور عمار کر چکے ہیں۔ بالکل بھائی، کام کرو لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں کرو۔ لوگ میڈیا پہ کچھ بڑے علاقے تھے، صرف وہاں اسی طرف جا رہے تھے۔ ہم نے سندھ کے ان علاقوں کو ڈھونڈا جن کا نام میڈیا پہ تھا ہی نہیں، ان علاقوں میں ہم نے کام کیا، اور مجھے فخر ہے الحمدللہ۔ مجھے جو ہے شہرت کی امید اور بھوک نہیں، اللہ نے بہت نام دیا ہے، اللہ نے بہت نام دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ آپ کام کرو، کام کے لیے اللہ آپ کو نام تو ایسے دے دے گا جیسے آپ ہر سال زکوٰۃ خیرات نکالتے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کام کے لیے کرو گے اللہ نام بھی دے دے گا۔ تو سندھ کے اس کونے میں گیا ہوں جہاں زندگی میں تصور بھی نہیں تھا، رات نہیں دیکھی، دن نہیں دیکھا، خود آدھا پانی کے اندر اترا ہوں، لوگوں کے دکھ کو بہت قریب سے دیکھا، سسکیاں لوگوں کی دیکھی، آہو بکا لوگوں کی دیکھی۔ بہت سارے موقع ایسے ہوئے جب باقاعدہ طور پہ میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو نکلے، اور میرا جو پیمانہ تھا وہ ابھی بھی آپ کی آواز میں ایک لرز پن آتا نظر آ رہا ہے مجھے، اور آنکھوں نم ہو گئی ہیں تحسین بھائی کی۔ وہ اس وجہ سے کہ 2-3 واقعات میری آنکھوں میں گزر رہے ہیں۔ ایک وہ واقعہ تھا کہ ایک بستی ٹنڈو احمد خان سے کچھ دور ایک بستی تھی، جس بستی کے اندر قریب کوئی 8-10 فٹ پانی تھا، اور اس میں 3-4 فٹ پانی میں خود اترا۔ اس سے آگے میں نے کہا میری ہمت جواب دے گئی ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو وہاں اس گاؤں کے بیچ میں نے دیکھا کہ ایک سوکھی جگہ پہ جو ہے وہ ایک چرپائی پڑی تھی، اور اس چرپائی کے اوپر ایک اماں ٹھٹر رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا اس کو 5 دن سے بخار ہے اور ہمارے پاس پیناڈول سیرپ بھی نہیں ہے کہ اس کو پلا سکیں۔ اللہ اللہ اللہ، پیناڈول سیرپ، میں کوئی بڑی دوائی کی، بڑی کمپنی کی، انٹرنیشنل کمپنی کی کسی برانڈ کی بات نہیں کہا، وہ پیناڈول یار وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اسی گاؤں کے اندر اگلا اس سے جو دردناک منظر تھا، تو جب میں گزرا رات کا کوئی 11-12 بجے کا وقت تھا، اندھیرا گپ، تو ہم اپنے موبائلوں کی ٹارچ لے کے چل رہے تھے، تو ایک چولہے پہ آگ جلی ہوئی اور ایک ہنڈیا مجھے نظر آئی، تو دل کو ذرا خوشی ہوئی کہ یار چلو اس کے پاس کچھ ہے، کچھ پکا رہا ہے۔ لیکن ساتھ تجسس ہوا کہ کیا پکا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اس ہنڈیا کا جب ڈھکن ہٹایا، یقین کرو میرے پیروں تلے زمین جو ہے نا وہ نکل گئی،
وہ ہنڈیا تقریباً اتنی بڑی تھی کہ اس میں 4-5 کلو آرام سے کوئی کھانا یا دودھ یا کچھ بھی اس میں بن سکتا تھا. اس میں میں کہتا ہوں کہ شاید آدھا پاؤ بھی دودھ نہیں تھا جو اس وقت اس کے اندر ابل رہا تھا, اور وہ اس کا نوزائیدہ بچہ تھا جس بچے کے لیے وہ ماں دودھ کو گرم کر رہی تھی. تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ شاید میں ساری زندگی نہ بھول سکوں. سیلاب ہوا, اسی طرح سے بارش کا یہ جو معاملات تھے, اسی طرح سے کرونا کے معاملات آپ نے دیکھے, تو وہ بھی ایک بڑا پوری قوم کے اوپر جو ایک چیلنج تھا. بالکل. تو الحمدللہ اللہ پاک نے اس وقت میں بھی کام کرایا اور اب بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ویری گڈ. اور اسی جذبے کے ساتھ اور اسی عزم کے ساتھ آپ نے کام کرتے رہنا ہے. تحسین آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, کیونکہ جب انسان ہمت ہار جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ اسی طرح اللہ والوں کا جب آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو انشاءاللہ انہی کی دعاؤں سے آپ انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں علامہ صاحب کی طرف چلیں, ان سے بھی 1-2 سوالات ہو جائیں پھر ہم اختتام کی جائیں. علامہ صاحب سحری کا وقت قریب ہے, چاہوں گا اختصار کے ساتھ آپ کا جواب چاہوں گا. اور سوال میرا جو آپ سے یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ ہمارے ویورز کا سوال ہے, یہ ہمارے دیکھنے والوں کا سوال ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ جب صحابہ کرام بدر میں ایک تھے, احد میں ایک تھے, خندق میں ایک تھے, تو صفین میں آمنے سامنے کیوں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت منفرد سوال ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. دیکھیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تزکیہ نفس, ان کی تعلیم, ان کی تربیت رسول اللہ نے خود فرمائی ہے. اس لیے یہ دھیان میں رکھیے بات کہ کسی بھی صحابی کے دل میں دوسرے صحابی کے لیے کوئی کینہ یا بغض نہیں ہے. نہیں ہے. جنگ صفین کا آپ نے نام دیا, ظاہر ہے یہ سوال جب آیا تو پھر اس کو واضح کرنا لازم ہے, اور میں چاہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات لوگوں تک پہنچے, تاکہ اگر ہم یہ بات نہیں بتائیں گے تو پھر جس طرح سے وہ چیدہ باتیں ہوتی ہیں نا نیگیٹیولی, وہ میڈیا سوشل میڈیا پہ چلتی ہے, لوگوں کے نظریات پہ فرق پڑتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہیں, خلیفہ راشد ہیں. آپ کی شہادت حالت مظلومیت میں ہو جاتی ہے. بالکل ایسے 40 دن تک محاصرہ آپ کے گھر کا, اور خلیفہ راشد ہیں, رسول اللہ کے داماد ہیں. بالکل. اچھا, بنو امیہ قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. جب اس حالت میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے کہ پانی بھی بند ہے, محاصرہ بھی ہے, حالت مظلومیت میں تلاوت کرتے وقت, تو اس زمانے میں قبائل میں ہوتا یہ تھا کہ قبائل اپنے ہی قبیلے کے کسی بندے کو نقصان پہنچ جائے تو وہ تقاضا کرتے تھے حاکم وقت سے یا جیسے بھی. اس وقت بنو امیہ قبیلے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بھی رشتہ داری ہے, وہ صحابی بھی ہیں. تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کہ قاتلین عثمان کو پکڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. مطالبہ بالکل برحق ہے, جائز ہے. خلیفہ راشد حضرت علی ہیں اس وقت بالکل شہادت کے بعد, اور مولا علی حق پر ہے. بالکل ان کا فیصلہ حق پر ہے, حق علی کے ساتھ. جی ہاں, ہر وقت کوئی بھی جنگ ہو, صفین ہو کہ جمل ہو, حق مولا علی کے ساتھ ہیں اور مولا علی حق کے ساتھ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کا عقیدہ نظریہ ہے. جو ان کے مقابل میں تھے وہ خطا اجتہادی پہ تھے, ٹھیک ہے, حق پر یہ تھے. اچھا, اجتہادی خطا بھی واضح کرتے ہیں. جی, اجتہادی خطا کہتے ہیں, بتا دیتا ہوں. تو جب یہ مطالبہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے, ان کی پالیسی, ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی حالات جو ہیں, ظاہر خلیفہ راشد کا جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے, حالات ابھی جو ہے قابو سے باہر ہیں. ابھی ہم اگر کسی کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل نہ ہو. آپ نے ان کو دکھانے کے لیے سب کو کہ بھائی قاتل ہے کون, آپ نے شام کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت میں کون کون شامل ہے. 20,000 بندہ کھڑا ہو گیا. اب مجھے بتائیں اسٹیٹ میں ایک ہی وقت میں 20,000 بندوں کو پھانسی دی جائے, کیا حالات ہوں گے؟ بالکل. مولا علی نے دکھایا کہ یہ معاملات ہیں. تو مولا علی چاہتے تھے حالات تھوڑے سیٹ ہوں, صحیح ہوں, تو ہم ان کو پکڑ کے قاتلین کو سزا دیں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب 2 لوگ صحیح نیک نیتی پہ ہونا تو تیسرا خود ڈال دیتا ہے. بالکل. یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ ایمان و کفر کی جنگ نہیں تھی, پھوٹ ڈالی گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ میں ان لوگوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو اس شہادت میں موجود تھے. آخر کار وہ پھر جنگ چھڑ گئی. اچھا, جنگ جب چھڑی تو اب ان کو معلوم تھا کہ جہاں خارجی موجود ہیں مولا علی کے خلاف, وہاں بلوائی بھی موجود تھے جو شہادت عثمان میں تھے, اور حضرت عثمان غنی کی شہادت میں جو لوگ شامل تھے وہ دونوں لشکروں میں موجود بھی تھے. یہ تاریخ میں لکھی ہوا, تاریخ تبری میں موجود ہے حوالات, دونوں میں موجود ہیں. دونوں چاہتے نہیں کہ یہ ساتھ بیٹھ سکیں, خود ڈل جائے, جنگ ہو گئی. اب بات ہے کہ اگر اس جنگ کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس جنگ کی حیثیت کیا ہے شرعی, ہمارا نظریہ ہونا کیا چاہیے, تو مولا علی کے عمل سے سمجھیں گے, حسن کریمین کے عمل سے سمجھیں گے. بالکل. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے اس جنگ کے بعد یہ جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں نا, یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے نہج البلاغہ میں, کہ آپ نے خط لکھا اور خط کے اندر واضح کر دیا کہ وہ جو سامنے میرے آئے تھے نا مسلمان جو نیک نیتی پہ معمول ہیں, ان کا اللہ کے نزدیک مقام مرتبہ کیا ہے. آپ نے خط لکھا کہ ملک شام کے جو لوگ ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں نے قاتلین عثمان کو پناہ دی, حالانکہ میں اس سے بری ہوں. یہ بات لکھی. بالکل.
پھر فرمایا کہ ان کا اور ہمارا خدا ایک ہے، ان کا ہمارا رسول ایک ہے، ان کی ہماری کتاب ایک ہے، نہ ہم اس بات کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں، نہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان سے ایمان میں زیادہ ہیں، نہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہم میں ایمان سے زیادہ ہیں. مطلب ہمارا ایمان بھی برابر ہے، وہ جیسے ہم مومن وہ مومن ہیں، مولا علی ان کا مومن مانتے ہیں. یہ بات قابل توجہ ہے. اچھا یہ خط لکھ دیا آپ نے. یہ خط لکھنے کے بعد اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ وقت کے بعد شہادت ہو جاتی ہے. اب امام حسن کے پاس خلافت آتی ہے. بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام حسن آتے ہیں جب چھوٹے سے تھے بچپن میں. اب ممبر پہ جلوہ گر ہیں تو آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، ان قریب اللہ اس کی وجہ سے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا. رسول اللہ خود فرماتے 2 مسلمان گروہ میں، یعنی ایک تو مولا علی کا ہو گیا، ایک ہو گیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. حضرت امام حسن کی جب خلافت آتی ہے تو وہ حالات کی جو ہے وہ حساسیت کو سمجھتے ہوئے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرتے ہیں، باقاعدہ خود بیعت کرتے ہیں. اور یہ حدیث سرکار پوری ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ حدیث سرکار بھی پوری ہو رہی ہے اور یہ حوالہ موجود ہے رجال کشیم ہے. آپ دیکھیں اہل سنت میں بھی، یعنی یہاں کوئی فرق و تفریق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ بات جو ان کے یہاں بھی موجود ہے ہمارے یہاں مستند ہے، ہمارے دونوں کے نزدیک جو ہے قابل ہے، وہ ہے کیا ہوتا ہے قبول ہے، وہ کرتے ہیں بیعت. اچھا انہوں نے بیعت کی تو امام حسین بھی موجود ہیں، امام حسین بھی آگے بڑھ کے بیعت کرتے ہیں. امام حسین نے بیعت کی تو ان کے غلام ہیں سعد بن عبادہ بن قیس انصاری، وہ آنکھوں میں دیکھتے ہیں امام حسن کو کہ مطلب بیعت کرنی نہیں کرنی. پھر امام حسین کو دیکھتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کہ جب میرے بھائی نے بیعت کر لی ہے تو یہ میرا بھائی نہیں ہے حسن، یہ میرا امام بھی ہے. جب میرے امام نے بیعت کر دی تو میں پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہوں، اور جب میں پیچھے نہیں ہٹا تو پیچھے ہٹ کیسے سکتا ہے. وہ بیعت کر رہے ہیں. آپ بتائیے دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ صحابہ کی جو معاملات تاریخ میں لکھیں، اگر اس کو دیکھیں نا باریکی سے، تو ایک فرقہ ایسا جنہوں نے صحابہ کے اوپر جو ہے تقریباً ہر معاملے پر جو ہے تنقیدی کی ہے. کیوں کی ہے؟ مزاج کیا ہوتا ہے، اگر مجھے آپ سے نفرت ہو جائے نا تو آپ چاہیے تیرے میں نہا کے آ جائیں، مجھے بدبو آئے گی. بالکل مجھے آپ سے محبت ہو جائے تو مجھے آپ کے پسینے سے خوشبو آئے گی. یہ کامن سی بات ہے. ان کو تنقید ہے کہ جی صحابہ کوئی بھی عمل یہ غلط تھا، وہ غلط تھا، وہ غلط تھا. پورا مذہب خود کا ہوا میں کھڑا ہے. اگر ہم حوالہ دینے بیٹھیں تو پورا مذہب ہوا میں کھڑا جناب کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آتی ہے، مولا علی قبول کر رہے ہیں، فاروق اعظم کی آتی ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، عثمان غنی کی آتی ہے وہ قبول کر رہے ہیں. آج والے کہتے ہیں کہ جی وہ خلافت مقبوضہ تھی، وہ تو قبضہ کی بھی خلافت تھی. آپ مجھے بتائیں مولا علی اگر وہ خلافت مقبوضہ تھی تو آپ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں حکمت عملی کے تحت، تو یہ حکمت عملی امام حسین کو سمجھ کیوں نہیں آئی جو بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ 72 کی تعداد میں کربلا کے میدان میں موجود ہیں، اور ان کو رخصت بھی حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ بیعت کر کے آ سکتے ہیں. بالکل وہ بھی تو مولا علی کی اولاد ہیں. امام حسین کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کا نظام سیاست صحیح نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور مولا علی کا عمل بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگر نظام سیاست صحیح ہوگا صلح بھی کی جائے گی، قبول بھی کیا جائے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح کی تاریخ میں واقعات ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مولا علی، تمام ازواج مطہرات، آل بیت، صحابہ، ان کے عمل سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ آپس میں کیسے لوگ تھے. بالکل یہ جنگ ہو گئی. اب مجھے بتائیں دشمن کے ساتھ کیا رشتہ داری کی جاتی ہے؟ اگر کوئی دشمن ہو جائے کبھی رشتہ داری کی جاتی؟ نہیں کی جاتی نا. یہ جنگ ہو جانے کے بعد صفین، جناب آمینہ بنت میمونہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی ہیں. اس جنگ کے بعد ان کا نکاح امام حسین سے ہوتا ہے، اور مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ ہیں جو وہ انہی کے صاحبزادے ہیں. اس جنگ کے بعد وہ آپس میں رشتہ داریاں کر رہے ہیں اور آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان سے بڑے مسلمان ہیں؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم امام حسن کے طریقے پہ، امام حسین کے طریقے پہ، امام حسن نے جن سے صلح کی ہے، بیعت کیا، ہم ان سے صلح کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے. امام حسین نے جن سے جنگ کیا، ہماری ان سے جنگ ہے. بالکل بات ہے. صحابہ کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ رحماء بینہم، قرآن کہہ چکا ہے آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. سخت کن پر ہیں؟ الاشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں. جب یہ کافروں کو مقابلے میں آئیں گے یہ بڑی سختی کریں گے. آپس میں رحم دل ہے، اس لیے کہ ان کی تربیت تعلیم کا معاملہ رسول اللہ کے ذمہ. اس بات کو اقبال نے یوں بھی تو کہا نا کہ ہو حلقہ یارا تو بے ریشم کی طرح نرم، بزر میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جی ہاں، میں عزیر بھائی گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے ثنا خاں کی طرف. بالکل ثنا خاں سے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا اختتام کی جانب جا رہا ہے اور بہت زبردست گفتگو رہی، اور یہ جو آپ نے ساری ڈیفینیشن پیش کی بہت زبردست تھی اور بڑی تفصیل سے آپ نے ایک چیز کو واضح کیا، اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کو بھی جو ہے اس سے اصلاح کا موقع ملے گا. اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ کلیئر ہوگی. بالکل. تحسین آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے جو ہے وہ کہنے پر، بلانے پر ہماری دعوت قبول کی اور آپ آئے اور اپنی زبردست گفتگو سے ہمارے جو ہے وہ دلوں کو روشن بھی کیا.
اور ناظرین کو بھی معلوم ہوا کہ عزم نو جو ہے وہ کتنا عظیم ہے اور تحسین کتنا خراج تحسین کا مستحق ہے ماشاءاللہ. تو اب میں چاہوں گا کہ شہر حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ایک پیغام آپ کا ہو جائے, ایک شارٹ پیغام, اس کے بعد ہم جو ہے اختتام کی جانب جائیں گے. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر کو اس لائق سمجھا اور یہاں دعوت دی اور میں یہاں بیٹھا ہوں. اور جو میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ, اور اس پہ الحمدللہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں, تو میں وہی میسیج جو ہے دینا چاہوں گا کہ بے شک آپ کسی ایک روزہ دار کو افطار کرائیں, لیکن ضرور کرائیں. اپنے گھر کے ارد گرد دیکھیں, جو ایسا کمزور گھر ہے, جو ایسا مستحق گھر ہے, اس کو ایک کھجور, ایک سموسہ اور ایک کوئی فروٹ, نہیں ہو سکتا تو خالی کھجور سے بھی اگر یعنی علامہ صاحب موجود ہیں روزہ دار کو افطار کرانے کی جو فضیلت ہیں ان کا کیا ہی کہنا. اور وہ فضیلت ایک کھجور سے بھی اگر آپ کسی کو روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کو بھی حاصل ہے. اور اس میں امیر و غریب, شاہ و فقیر کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ ایک وقت کے بادشاہ کو بھی افطار کراتے ہیں تو اس پہ بھی وہی اجر ہے جو ایک غریب کو آپ افطار کرانے پہ ہے. وہ تو سونے پہ سہاگا والی جو ہے معاملات ہو جائیں گے. اور الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارا بھی جو پورے رمضان یہ ترتیب چل رہی ہے, ہم بھی لوگوں کے گھروں پر ایک خوبصورت سا باکس افطار کا بنا کر پہنچا رہے ہیں, تاکہ جو ایسے دسترخوان, ایسے کمزور لوگ ہیں جو افطار کا دسترخوان نہیں سجا سکتے, ان کے دسترخوان پہ کچھ ہمارا بھی حصہ ہو جائے. تو میں اپنے حیدرآباد کے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے, عزیزوں سے سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں. اور یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے, اس میں یقیناً آپ کی چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے روز محشر آپ کے اہل خانہ کی بلکہ نسلوں کی جو ہے بخشش و مغفرت کا سبب بن سکتی ہے. اچھا عزیر بھائی, میں آپ کی اجازت سے ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا جو میں نے گفتگو کی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. دیکھیے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں باہم دو لوگ, ان کی رائے مختلف ہوتے ہوئے دونوں کی صحیح ہو سکتی ہے. یہ بالکل کنفرم سی بات ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس نکاح کا پیغام آتا ہے. ابو جہل کی بیٹی امامہ کا, اور تاریخ میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. وہ جا کے خاتون جنت کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ مجھے نکاح کا پیغام ملا ہے. اب دیکھا جائے تو قرآن میں حکم ہے مثنیٰ ثلاثہ و رباع, 4 کی اجازت ہے, تو وہ خدا کے حکم پر عمل ہی کر رہے ہیں. لیکن خاتون جنت کو یہ بات ناگوار گزر جاتی ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے نا, خاتون برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کے کسی اور سے تعلق ہو. وہ ناراض ہونے کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا, جو حدیث سب کو یاد ہے اور ان مخالفین کو بھی یاد اور یہ بات کرتے ہیں, فاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ اس موقع پر فرمایا تھا, جو اسے ایذا دیتا ہے وہ مجھے ایذا دیتا ہے, جو اس کو غمناک کرتا ہے مجھے غمناک کرتا ہے. اب مجھے بتائیے بظاہر اس حدیث کا, اس حکم کا جو مخاطب ہیں اول وہ تو مولا علی ہیں, تو کیا کسی میں جرأت ہے مولا علی کو غلط کہہ سکتا ہے یا خاتون جنت کو؟ دونوں کی باتیں ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہوئے بھی صحیح ہیں. تو یہاں اس جنگ میں بھی یہی معاملہ ہے, مولا علی حق پر ہیں لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تعویل موجود ہے, وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک رائٹ بات کر رہے تھے, لیکن حق مولا علی کے ساتھ ہے. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اس کو سمجھا کریں, لازمی نہیں دو فریقین جو ہے وہ مختلف ہوں تو وہ ایک حق ہو ایک باطل ہو, ایسا نہیں ہوتا ہے. بالکل بالکل, بہت اچھا, اور آپ نے زبردست اور مزید آپ نے اصلاح فرمائی, اور ہم تحسین آپ کا ایک بار پھر سے تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور ٹرانسمیشن جو ہے ہماری اختتام کی جانب جاری ہے, کیونکہ اب سحری کا وقت قریب آ رہا ہے. حاجی محفوظ کے زبردست نان جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں. سحری میں ہم نے دہی کا بھی بندوبست کیا ہے اور مختلف اقسام کے کھانے بھی ہم نے سحری کے لیے آپ سے بنوائے ہیں. اچھا میں کچھ اضافہ کروں حاجی محفوظ کے حوالے سے. اچھا ایک شیرمال تو ہوتا ہے جو عمومی طور پہ کھایا جاتا ہے, فہد بھائی یا سن رہے ہوں گے تو وہ بھی ہنسیں گے شاید میری اس بات پہ. اچھا شیرمال جب بنتا ہے تندور سے نکلتا ہے تو اس پہ پھر وہ ڈھیر سارا پانی ڈالتے ہیں جس سے وہ نرم ہو جاتا ہے, اور وہی شیرمال عمومی طور پہ کھایا جاتا ہے. لیکن کبھی شام کی چائے کے ساتھ حاجی محفوظ شیرمال پہ جائیے گا, جب شیرمال لگ رہے ہو اور انہیں کہیے گا بھائی ایک شیرمال دے دو بغیر پانی کے, اس وقت جو آپ کو شیرمال ملے گا وہ بالکل خستہ اور کڑک شیرمال ہوگا, اور اس کو اب شام کی چائے کے ساتھ کھائیں, یقین کریں چائے کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو آپ نے بتا دی تو میں کل ہی ٹرائی کروں گا. میں ڈیلی بیسس پہ روزہ ہوا تھا آپ کو شام میں, نہیں مطلب کل رات میں سحری میں, چونکہ میرا کاروبار جو ہے ٹاور مارکیٹ پہ ہی ہے اور حاجی محفوظ شیرمال کے قریب ہی ہے, تو میں اکثر شام کی چائے کے ساتھ وہ شیرمال کھاتا ہوں.
جی بالکل. اور اب ہم یہ جو ہے وہ آپ نے بڑی مزے کی بات بتائی اور میں نے پہلی بار یہ بات سنی ہے, مطلب اتنی میں نے 35 سال عمر پتہ نہیں کہاں گزار دی تھی. خیر کبھی کبھی انسان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا ہے, تو اچھی بات ہے آپ نے بتایا. میں کل ہی رات کو شہری میں فہد بھائی کو بول کے منگواؤں گا اور ٹرائی بھی کروں گا. اور اگر علامہ صاحب ہماری گارنٹی ہے, ہاں مزہ نہ آئے پیسے واپس. نہیں ہم پیسے دے ہی نہیں رہے, وہ تو ہماری حاجی محفوظ کی طرف سے تعاون ہے, ہمیں روزانہ نان پہنچائے جاتے ہیں. علامہ صاحب اگر کل کے پروگرام میں آپ ہوئے تو آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ٹیسٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا بڑی زبردست گفتگو رہی ماشاءاللہ سے. اور تحسین محمدی جو کہ شہر حیدرآباد میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو انہیں آپ اپریشیٹ بھی کریں. اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی غریب کو, مستحق کو یا جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق طریقے سے پہنچے, تو آپ عزم نو کے ساتھ تعاون فرمائیں. تو آپ دونوں صاحبان کا تہ دل سے شکر گزار, بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ. اور اتنی زبردست گفتگو اور اتنی اچھی یادگار ایک رات ہمیں دینے کے لیے. تحسین ایور گرین کلوتھنگ جو ہے وہ آٹو بھان پر ایک بڑا زبردست آؤٹ لیٹ کھلا ہے. آپ پینٹ شرٹ بھی پہنتے ہیں مجھے پتا ہے, تو آپ نے ضرور جانا ہے. وہاں اچھے برانڈز ہیں بچوں کے لیے, فیمیلز کے لیے, اور بڑے زبردست برانڈز وہاں موجود ہیں اور پرائز بہت اچھی ہیں. آٹو بان کا آؤٹ لیٹ ہے لیکن پرائس آپ کو عام مارکیٹ والے ملیں گے, زبردست سینٹر والے, بہترین زبردست چیزیں. تو اسی میں سے ایک تحفہ انہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے, ہر مہمان کو ہم دیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, ایور گرین کی طرف سے انشاءاللہ میں ضرور وزٹ کروں گا. بلکہ میں مستقل دیکھ رہا تھا یار ایور گرین کوئی نیا نام ہے, تو وزٹ کرتے ہیں. ایور گرین کا بھی اور آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی ایک بار شکریہ. یوسف ملک کی نعت سماعت فرمائیں گے اور اس کے بعد علامہ صاحب جو ہے وہ دعا کروائیں گے کل عالم کے لیے, حیدرآباد نیوز کے لیے, حیدرآباد کے شہریوں کے لیے. آپ کو ایک بار پھر سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے اور میرے ساتھی میزبان عمار قریشی کو دیجیے اجازت. آپ نے اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہنا ہے, اسی طرح پسندیدگی کا اظہار کرنا ہے. اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا ہے تو جواب دے دیں, ویسے تو آپ اب تک دے چکے ہوں گے جواب, تو آپ کو پہنچائیں گے ہم ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے تحفہ. آج کی ٹرانسمیشن اختتام پذیر ہوئی. آپ دیکھ رہے تھے کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ, عبداللہ مال سے براہ راست. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے مانگا, میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. جو مہمان آئے مولا ان کا آنا قبول فرما. سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکت عطا فرما. امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرما. ہماری عبادات، ریاضات، روزے، ذکر و اذکار تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما. مولا کریم ہمارے محترم مکرم عزیر بھائی کے والد کا عید کے بعد آپریشن ہے مولا، ان کے آپریشن کو کامیاب فرما. انہیں صحت یابی نصیب فرما. ان کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، خوشیوں والی لمبی طویل حیات عطا فرما. ہمارے زہیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا مولا، انہیں غریق رحمت فرما. عادل صدیقی صاحب کے والد، چچا اور بھائی کا انتقال ہوا مولا کریم، انہیں غریق رحمت فرما. ہمارے ٹیم ممبر امان کی والدہ کا انتقال ہوا مولا، انہیں غریق رحمت فرما. سب کی بلا حساب حتمی بخشش و مغفرت فرما. سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. قبر سے حشر اور میدان حشر کی ہر منزل میں کامیاب فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مولا، سب کی تمام نیک جائز دعائیں، نیک التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.